بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس السادس و ستون 66واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں 65 سبق تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق کی ہیڈنگ ہے مبتدا اور خبر، فاعل اور مفعول کی تقدیم و تاخیر۔ مبتدا کو کب مقدم کریں گے، خبر کو کب مقدم کریں گے، فاعل کو کب مقدم کریں گے اور مفعول کو کب مقدم یا مؤخر کریں گے، ان سب کے بارے میں تفصیل آج آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے دیکھیے مبتدا اور خبر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ مبتدا اور خبر کی تقدیم و تاخیر۔ مبتدا عموماً خبر سے پہلے آتا ہے، یعنی مبتدا عام طور پر خبر سے پہلے آتا ہے اور خبر مبتدا کے بعد آتی ہے۔ یہاں پر جو تقدیم کہا ہے نا، تقدیم و تاخیر، تو تقدیم سے بعد پہلے ہونا، تاخیر مانے بعد میں ہونا۔ فرماتے ہیں مبتدا عموماً خبر سے پہلے آتا ہے اور خبر مبتدا کے بعد آتی ہے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ یہاں پر زید جو ہے یہ مبتدا ہے اور قائم یہ خبر ہے۔ زید پہلے آیا اور قائم جو خبر ہے وہ بعد میں آئی۔ اور کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے قائم زید۔ یہاں قائم خبر ہے جو پہلے آ گئی ہے اور زید مبتدا ہے جو بعد میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کچھ قاعدے، مبتدا کی تقدیم کب ضروری ہے، پھر اس کے بعد خبر کی تقدیم کب ضروری ہے۔ فرماتے ہیں لیکن 4 صورتوں میں مبتدا کو مقدم اور خبر کو مؤخر لانا واجب ہے۔ یعنی 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں مبتدا کو پہلے لانا اور خبر کو بعد میں لانا واجب ہے۔ اس سے پہلے جو مثال دی اس میں یہ کہ مبتدا کو بھی پہلے لا سکتے تھے اور خبر کو بھی، لیکن 4 صورتیں وہ کب ہوتی ہیں جہاں پر مبتدا کو پہلے لانا اور خبر کو بعد میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو۔ مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے۔ مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے۔ جیسے من انتا، آپ کون ہیں، تو یہ من جو ہے یہ ایسے معنی پر مشتمل ہے جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ بیان کیا گیا ہے یہ چیزیں کہ صدر کلام کو چاہتا ہے۔ یہ من جو ہے صدر کلام کو چاہتا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ معنی جو کلام کی ایک نوع کو بدل کر اسے دوسری نوع بنا دے، اس کو مقدم کرنا جیسے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے استفہام ہو گیا، قسم ہو گیا، تمنی ہو گیا، ترجی ہوا، شرط ہے، تعجب ہے، ضمیر شان ہے، لام ابتدا ہے، ان سب کے لیے کیا ہے، صدر کلام ہوتا ہے، اور صدر کلام کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا من جو ہے یہ اس میں سے ہے جو صدر کلام کو چاہتا ہے، شروع کلام کو چاہتا ہے، اس لیے جو ہے اس کا شروع میں ہونا ضروری ہے۔ اور چونکہ یہ استفہام کا معنی دیتا ہے اور استفہام کے لیے تقدیم ضروری ہے، اس اعتبار سے من کو یہاں پر مقدم کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مبتدا کو مقدم کرنا کب ضروری ہے، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں۔ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں اور کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جس سے مبتدا اور خبر کی تعین ہو سکے۔ کوئی ایسا قرینہ نہ پتہ چلے جس سے پتہ چلے کہ یہ مبتدا ہے یا خبر ہے، تو ایسی صورت میں مبتدا و خبر دونوں معرفہ ہوں اور کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جس سے مبتدا اور خبر کی تعین ہو سکے، تو وہاں پر بھی مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ جیسے زید المنطلق، زید چلنے والا ہے۔ یہاں پر زید بھی معرفہ ہے اور المنطلق بھی معرفہ ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ مبتدا اور خبر کو اگر ہم مقدم کریں تو اس صورت میں یہاں شبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم کہیں گے پہلا والا جو ہے وہی جو ہے مبتدا ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ خبر ہے۔
کوئی اگر قرینہ ہوتا تو خبر کو مقدم کر دیتے تو پتہ چل جاتا کہ ہاں یہ کیا ہے، خبر ہے، لیکن قرینہ ہی یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں کہنا پڑے گا کہ پہلا والا ہی مبتدا ہے، تاکہ کسی کو شک و شبہ ہی نہ رہے کہ یہ مبتدا نہیں خبر ہے۔ اس لیے قرینہ نہ ہونے کی صورت میں جو پہلے ہوگا وہ مبتدا ہوگا اور جو بعد میں ہوگا وہ خبر ہوگا۔ نمبر 3، دو صورتوں میں مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں نکرہ مخصوصہ ہوں۔ نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں کہ اضافت کرنے سے یا صفت لانے سے اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ تخصیص پالی جاتی ہے۔ نکرہ ہوتا ویسے جیسے ہم نے کہا رجل، رجل کہا یہ تو نکرہ ہے، بہت عمومیت اس کے اندر، لیکن ہم نے اس کی صفت لیا ہے رجل عالم، تو اس سے جاہل افراد نکل گئے۔ اسی طرح غلام تھا تو اس غلام کی اضافت کر دی زید کی طرف، تو اب ہر کسی کا غلام ہو سکتا تھا لیکن اب زید کا خاص ہو گیا، تو اس طرح سے اشتراکیت کم ہو کر کے خصوص کے درجے میں آ گیا۔ اس لیے جو ہے اس اعتبار سے اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں۔ تو مبتدا اور خبر دونوں نکرہ مخصوصہ ہوں۔ یہاں غلام رجل ولد صالح، یہاں غلام رجل یہ بھی نکرہ مخصوصہ ہے اور ولد صالح یہ بھی نکرہ مخصوصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے کے اندر نکرہ مخصوصہ اضافت کی صورت میں بننا ہے اور دوسرے کے اندر جو ہے توصیفی کی صورت میں نکرہ مخصوصہ بننا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کہیں گے کہ پہلا والا ہی جو ہے وہ مبتدا ہے اور دوسرا والا خبر ہے۔ نمبر 4، خبر مبتدا کا فعل ہو، یعنی خبر جملہ فعلیہ ہو اور اس کی ضمیر مرفوع مبتدا کی طرف راجع ہو۔ خبر مبتدا کا فعل ہو یعنی خبر جملہ فعلیہ ہو اور خبر کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر مرفوع مبتدا کی طرف راجع ہو، لوٹ رہی ہو، جیسے زید قامہ، زید کھڑا ہے۔ یہاں پر قامہ جو ہے یہ خبر جو ہے یہ مبتدا زید کا فعل ہے، زید کے لیے پایا گیا کہ زید کھڑا ہوا، تو خبر یہ مبتدا کا فعل ہوا اور خبر یہ جملہ فعلیہ ہے، قامہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، ماضی ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو مرفوع متصل ہے جو اس مبتدا زید کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ یہاں پر زید جو ہے یہ مبتدا، اس کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 4 صورتیں بتائیں آپ کے سامنے کہ مبتدا کو کب مقدم کرنا ضروری ہے۔ پہلی صورت مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کو شروع کلام میں ہونا ضروری ہے، جیسے من انتا، اور من جو ہے استفہام کے معنی پر مشتمل ہے اور استفہام جو ہے اس کے لیے صدر کلام ضروری ہوتا ہے، صدر کلام جو ہوتا ہے شروع کلام میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو مبتدا بنانا صحیح ہوگا، مبتدا بنانا ضروری ہے، اس کو مبتدا و مقدم کرنا ضروری ہے۔ دوسری صورت میں بتایا کہ مبتدا و خبر دونوں معرفہ ہوں اور کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جس سے مبتدا اور خبر کی تعین ہو سکے، لہذا پہلے والے کو ہم مبتدا بنائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پہلا والا ہی مبتدا ہے، دوسرا والا خبر ہے۔ تیسری صورت بتائی کہ مبتدا اور خبر دونوں نکرہ مخصوصہ ہوں، جیسے ولد غلام رجل ولد صالح، یہاں دونوں نکرہ مخصوصہ ہیں، تو ایسی صورت میں پہلا جو نکرہ ہوگا مخصوصہ اسی کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ چوتھی صورت بتائی کہ خبر مبتدا کا فعل ہو، یعنی خبر جملہ فعلیہ ہو اور اس کی ضمیر مرفوع مبتدا کی طرف راجع ہو، جیسے زید قامہ، تو یہاں پر بھی اس صورت میں بھی جو ہے وہ مبتدا کو مقدم کریں گے، مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہوگا، لہذا زید مقدم ہوگا۔ یہ 4 صورتیں بتائی گئیں مبتدا کے مقدم کرنے کی۔ اب بیان فرما رہے ہیں اور 4 صورتوں میں خبر کو مقدم اور مبتدا کو مؤخر لانا ضروری ہے، یعنی 4 صورتیں بتائیں مبتدا کے مقدم لانے کی، خبر کے مؤخر لانے کی۔ اب 4 صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا اور مبتدا کو مؤخر لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، خبر ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے، جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے، لہذا ایسے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خبر کی وہاں پر تقدیم ہوگی، جیسے اینہ زیدن، زید کہاں ہے، تو یہاں خبر جو ہے وہ اینہ ایسے معنی پر مشتمل ہے، اور معنی کیا ہے کہ ایک کلام کی ایک نوع کو بدل کر اسے دوسری نوع کی طرف بنا دے، جیسے استفہام، قسم، تمنی، ترجی، شرط، تعجب، ضمیر شان، لام ابتدا، تو یہاں پر جو ہے وہ اینہ جو ہے یہاں استفہام کے معنی پر مشتمل ہے، اور کلام جو معنی کلام کی ایک نوع کو بدل کر اسے دوسری نوع کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے یہاں پر استفہام کے معنی پر مشتمل ہے اور استفہام صدر کلام کو چاہتا ہے، لہذا یہاں خبر کی تقدیم ضروری ہوگی۔ نمبر 2،
خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے مبتدا کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہوتا ہو، خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے مبتدا کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہوتا ہو، جیسے فی الداری رجل، یہاں فی الداری رجل، یہ رجل جو ہے نکرہ ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ یہاں فی الدار یہ خبر ہے، اور خبر کا مقدم ہونے کی وجہ سے اس کا نکرہ کا رجل کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے۔ کیوں کہ فرمایا گیا ہے کہ خبر اگر جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو ایسی صورت میں خبر کی تقدیم کر دیں گے اور نکرہ مبتدا واقع ہو جائے گا۔ تو الظرف، کیونکہ ظرف ہوتا ہے اور ظرف میں اتنی وسعت ہوتی ہے جو اس کے علاوہ میں وسعت نہیں ہوتی، تو یہاں خبر کی وجہ سے جو فی الدار ہے اس رجل کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو جاتا ہے، ورنہ عام حالات میں رجل کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے جبکہ نکرہ ہونے کی صورت پہ۔ تو یہاں فی الداری کی وجہ سے چونکہ اس کو مقدم کیا، مقدم کرنے سے تخصیص پالی گئی، اور جب تخصیص پالی گئی تو حصر کے جو طریقوں میں سے کہ نکرہ کے اندر تخصیص پالی جائے تو اس کو مبتدا بنانا صحیح ہوتا ہے، لہذا یہ مبتدا بنانے کے قریب ہو گیا اور اس کو مبتدا بنا لیں گے اور فی الدار کو خبر بنائیں گے۔ تیسری صورت بیان فرما رہے ہیں، مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو خبر کے جز کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے فی الداری صاحبہا، فی الداری صاحبہا، یہاں پر صاحبہا جو یہ مبتدا ہے، اس مبتدا کے اندر جو ایک ضمیر ہے صاحبہا مؤنث، وہ دار کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دار بھی چونکہ مؤنث ہے تو اس اعتبار سے یہ ایک جز ہے جو دار کا، تو اس اعتبار سے کہیں گے کہ یہاں پر فی الدار جو یہ خبر ہے اور خبر کو تقدیم ہوگی، تو یہاں پر مبتدا کے اندر صاحبہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو خبر کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا خبر کیا ہوگی، مقدم ہوگی، جیسے کہ فی الداری صاحبہ میں یہاں فی الداری مقدم ہے، خبر ہے، اور صاحبہ یہ مبتدا ہے جو مؤخر ہے۔ نمبر 4، جب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو، جب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو تو وہاں پر بھی خبر کی تقدیم جو ہے ضروری ہے، جیسے ان دی انک عالم، میرے پاس بے شک تو عالم ہے، میرے نزدیک گویا کہ تو عالم ہے، تو یہاں ان دی یہ خبر مقدم ہے، اور انک عالم یہ انا اپنے اسم کاف اور عالم سے مل کر کے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، لہذا اس سے پہلے ان دی جو ہے یہ خبر مقدم کرنا، اس کا خبر کی تقدیم ضروری ہوگی۔ تو انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو تو وہاں پر خبر کی تقدیم جو ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے خبر کی تقدیم کے بھی 4 طریقے بیان کر دیے گئے، اور مبتدا کی تقدیم کے بھی 4 طریقے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ مبتدا اور خبر کی تقدیم کے طریقے آپ کو بیان کر دیے گئے، کب کب مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے اور کب جو ہے خبر کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے فاعل اور مفعول کی تقدیم و تاخیر کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ فاعل کو کب مقدم کرنا ضروری ہے اور مفعول کو کب مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں عموماً فاعل مفعول سے پہلے اور مفعول فاعل کے بعد آتا ہے۔ عام طور پر فاعل مفعول سے پہلے اور مفعول فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے نصر زید بکرن، تو یہاں پر زید جو ہے فاعل ہے اور بکرن یہ مفعول ہے، اور عام طور پر یہاں زید جو ہے فاعل پہلے آیا اور امر بکرن جو ہے یہ مفعول ہے بعد میں آیا، عام طور پر تو یہ ہے، اور کبھی مفعول فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے نصر بکرن زیدن، تو یہاں پر اب جو ہے بکرن جو ہے یہ مفعول ہے اور یہ زیدن جو فاعل ہے اس سے پہلے آ گیا۔ تو عام طور پر تو یہی ہے کہ فاعل پہلے آتا ہے مفعول بعد میں، لیکن کبھی جو ہے مفعول پہلے اور فاعل بعد میں بھی آ جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ کب جو ہے فاعل مقدم کرنا ضروری ہے اور کب مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں لیکن 4 صورتوں میں فاعل کو مقدم اور مفعول کو مؤخر لانا واجب ہے۔ 4 صورتیں ایسی ہیں جہاں پر فاعل کو مقدم اور مفعول کو مؤخر لانا واجب ہے۔ ان میں سے نمبر 1 پہلی ہے کہ فاعل اور مفعول میں سے کسی میں بھی اعراب ظاہر نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے فاعل یا مفعول کی پہچان ہو سکے۔
تو وہاں پر جو ہے فاعل کو مقدم کرنا اور مفعول کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ جیسے نصر موسیٰ یحییٰ، موسیٰ نے یحییٰ کی مدد کی، یہاں موسیٰ یہ فاعل ہے اور یحییٰ یہ مفعول ہے، اور یہاں پر ان دونوں کا اعراب ایسا ہے بالکل تقدیری ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ، اور نہ کوئی ایسا قرینہ ہے جس سے فاعل یا مفعول کی تعیین ہو سکے، لہذا ایسی صورت میں یہاں یہ ہے کہ جو پہلے ہوگا وہی فاعل ہوگا اور دوسرا والا جو ہوگا وہ مفعول ہوگا، کیونکہ ان کا اعراب دونوں کا تقدیری ہے، تو ایسی صورت میں پتہ نہیں چلے گا کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے، لہذا جب قرینہ بھی نہیں یہاں پر اور نہ کوئی اس سے اعراب ظاہر ہو رہا اور نہ کوئی قرینہ یہاں پر، تو اب ہم پہلے ہی دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ جو موسیٰ ہے وہ فاعل ہے اور یحییٰ جو ہے وہ مفعول ہے، کہ ایسی صورت میں جو ہے فاعل کی تقدیم ضروری ہوتی ہے، تو انسان سمجھ جائے گا دیکھ کر ہی کہ یہاں موسیٰ جو ہے فاعل ہے۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں دوسری صورت، فاعل ضمیر متصل اور مفعول فعل سے پہلے نہ ہو، فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول فعل سے پہلے نہ ہو، جیسے اعنت فقیراً، یہاں اعنت جو ہے واحد متکلم ہے اور یہاں اس کے اندر جو ہے تو ضمیر جو ہے وہ فاعل ضمیر متصل ہے اور مفعول سے پہلے ہے، مفعول فعل سے پہلے نہیں ہے، تو یہاں پر ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے مفعول پر، مفعول فعل سے پہلے بھی نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے مفعول الا کے بعد واقع ہو، مفعول اگر الا کے بعد واقع ہو تو وہاں پر بھی جو ہے فاعل کو مقدم کرنا اور مفعول کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ جیسے مفعول الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما رأی زید الا عمرا، ما رأى زید الا عمرا، تو یہاں پر جو ہے مفعول الا کے بعد واقع ہو رہا ہے عمرا، تو یہاں پر ایسی صورت میں فاعل زید کی تقدیم، فاعل مقدم کرنا اور مفعول کو مؤخر کرنا ضروری ہے، لہذا زید جو ہے اس کا یہ فاعل ہے اور عمرن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ نمبر 4، مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو، مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو تو وہاں پر بھی جو ہے فاعل کو مقدم کرنا اور مفعول کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو، جیسے انما نصر خالد ضعیفا، خالد نے ہی کمزور کی مدد کی ہے، یہاں جو ہے انما جو ہے مفعول جو ہے ضعیفاً جو ہے وہ معنی الا کے بعد واقع ہو، معنی الا کے بعد واقع ہو، معنی الا جو ہے وہ انما میں جو ما ہے، جس طرح الا جو ہے حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، ایسی انما میں ہی بھی حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، تو اب یوں کہیں گے کہ مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو، جیسے انما نصر خالد ضعیفا، تو یہاں جو ہے ضعیفاً وہ جو ہے اس میں الا کے بعد واقع ہونے والا ضعیفاً جو ہے معنی الا کے بعد واقع ہے، اور یہاں پر انما میں جو ما ہے وہی معنی الا کے بعد ہے، اور معنی الا کے بعد واقع ہو رہا ضعیفاً، اور یہ الا کے معنی کو متضمن کیسے ہے، ما، انما میں جس طرح الا حصر کا معنی ادا کرتا ہے ایسے ہی انما بھی حصر کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، تو یہ تو ہو گیا فاعل کی تقدیم کب کب ضروری ہے۔ اب فرماتے ہیں 4 صورتوں میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر لانا ضروری ہے، 4 صورتوں میں جو ہے مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر لانا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو تو ایسی صورت میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر لانا ضروری ہوگا، جیسے اعانا زیدن ابنہ، زید کی اس کے بیٹے نے مدد کی، تو یہاں پر جو ہے یہاں زیدن جو ہے مفعول ہے اور ابنہ اس کا جو ہے وہ فاعل ہے، اور یہاں پر زیدن جو مفعول ہے اس کی تقدیم اس لیے ضروری ہے کہ فاعل جو ابنہ ہے اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہے، اگر اس کو ہم مقدم کر دیتے تو ایسی صورت میں لازم یہ آتا، اضمار قبل ذکر لازم آتا،
کہ ضمیر پہلے ہو جاتی اور مفعول کی اور مفعول کا ذکر بعد میں آتا۔ اس لیے یہ اس طرح سے ہوا کہ ابنہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ مفعول کی ضمیر متصل ہے، تو ایسی زیدن جو ہے مفعول پہلے ہے، لہذا مفعول کی تقدیم ضروری ہوگی۔ اسی طرح دوسرا ہے فاعل الا کے بعد واقع ہو۔ فاعل الا کے بعد واقع ہو تو وہاں پر بھی جو ہے مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، جیسے ما اتا فقیرن الا بکرن۔ فاعل الا کے بعد واقع ہو تو یہاں فاعل جو ہے وہ بکرن جو ہے الا کے بعد واقع ہے، لہذا الا بکرن، اب بکرن جو ہے فاعل الا کے بعد واقع ہے، تو ایسی صورت میں فقیرن جو ہے یہاں فقیرن مفعول کی تقدیم ضروری ہوگی۔ تو فاعل الا کے بعد واقع ہے اور وہاں بکرن یہ فاعل ہے اور فقیرن یہ مفعول ہے، تو یہاں مفعول جو ہے اس کی تقدیم ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو۔ فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو تو وہاں پر بھی مفعول کی تقدیم ضروری ہوگی، جیسے انما راء ولدن خالد، ایک لڑکے نے خالد کو ہی دیکھا، تو یہاں پر جو ہے فاعل جو ہے خالدن یہ الا کے معنی الا کے بعد واقع ہے، اور وہ الا کے بعد واقع اس طور پر ہے کہ جس طرح الا کے ذریعے یہاں پر حصر پیدا ہوتا ہے، ایسی انما کے ذریعے بھی حصر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے فاعل خالدن الا کے بعد واقع ہے، تو یہاں پر مفعول کو مقدم کرنا اور فاعل کو مؤخر کرنا ضروری ہے، اور تو یہاں ولدن جو ہے مفعول ہے جو اس سے پہلے ہے، اور خالدن اس کا فاعل ہے جو مؤخر ہے۔ نمبر 4 جب مفعول ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو۔ جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہاں پر بھی مفعول کی تقدیم ضروری ہوگی اور فاعل کو مؤخر کیا جائے گا، جیسے علمہ الاستاذ۔ علمہ الاستاذ، تو یہاں پر دیکھیں کہ مفعول ضمیر متصل ہے جو فعل سے متصل ہے، اور استاذ یہ اس میں ظاہر ہے جو فاعل بن رہا ہے۔ اب یہاں استاد جو فاعل بن رہا ہے تو یہ مؤخر ہوگا، اور اس کی ضمیر جو ہو ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے، اور اس صورت میں یہاں پر مقدم ہوگی۔ تو مفعول ضمیر متصل علمہ میں، اور علمہ میں ضمیر متصل یہ جو ہے مفعول بنے گی، اور استاد جو اس میں ظاہر ہے وہ اس کے بعد اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا۔ تو مفعول یہاں پر ضمیر متصل ہے تو مفعول مقدم ہے، اور استاد یہ فاعل ہے یہ مؤخر ہے۔ تو یہ جو ہے سبق جو ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئیے ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم پہلی تمرین کو چھوڑ کر دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں، کیونکہ پہلی تمرین کا جو سننے کا سلسلہ ہے وہ طلبہ سے سننے پر موقوف ہوا کرتا ہے۔ ہم دوسری تمرین کو حل کریں گے، پھر اس کے بعد تیسری تمرین کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے دوسری تمرین میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اب غلطی کی نشاندہی آپ کو اس انداز میں کرنا ہے کہ جملہ بھی درست ہو جائے اور زیادہ رد و بدل نہ بھی ہو۔ سب سے پہلے جملہ ہے مبتدا ہمیشہ خبر سے پہلے آتا ہے۔ مبتدا ہمیشہ خبر سے پہلے آتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں گے مبتدا عموماً خبر سے پہلے آتا ہے۔ مبتدا عموماً خبر سے پہلے آتا ہے اور خبر مبتدا کے بعد آتی ہے۔ مبتدا عموماً خبر سے پہلے آتا ہے اور خبر مبتدا کے بعد آتی ہے۔ نمبر 2 فاعل ہمیشہ مفعول سے پہلے آتا ہے۔ فاعل ہمیشہ مفعول سے پہلے آتا ہے، یہ بھی درست نہیں، بلکہ کہیں گے عموماً فاعل مفعول سے پہلے اور مفعول فاعل کے بعد آتا ہے۔ عموماً فاعل مفعول سے پہلے اور مفعول فاعل کے بعد آتا ہے۔ نمبر 3 ہے جب مفعول ضمیر متصل ہو تو اسے فاعل سے مقدم کرنا ضروری ہے۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں کہیں گے جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو۔ جب ضمیر متصل ہو، ضمیر جو ہو مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تو وہاں پر تو یہاں اس طرح سے بنے گا جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تو اس طرح سے فاعل تو اسے فاعل سے مقدم کرنا، فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو
تو مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اس طرح سے درست کریں گے اسے، فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کو مقدم کرنا لانا ضروری ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ دوسری تمرین بھی ہماری حل ہو گئی۔ تیسری تمرین جو ہے، اس تیسری تمرین کے اندر ہمارے دو جز ہیں، ایک الف جز ہے اور دوسرا با جز ہے۔ الف جز کے اندر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، الف ہے درجہ ذیل جملوں میں مبتدا خبر فاعل اور مفعول الگ الگ کیجئے۔ درجہ ذیل جملوں میں مبتدا خبر فاعل اور مفعول الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1 جملہ ہے بنونا بنو ابنائنا، بنونا بنو ابنائنا۔ یہ بنونا ہمارے بیٹے، بنو ابنائنا ہمارے بیٹے ہیں۔ تو یہاں بنونا جو ہے یہ مبتدا ہے اور بنو ابنائنا یہ پورا خبر ہے۔ اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کو مقدم کرنا اور خبر کو مؤخر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا یہ بنونا مبتدا ہوگا اور بنو ابنائنا یہ خبر ہوگا۔ نمبر 2 انما اعانا فقیرن بکرن، بکر ہی نے فقیر کی مدد کی، بکر ہی نے فقیر کی مدد کی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ فقیرن مفعول ہے اور بکرن جو ہے اس کا جو ہے فاعل ہے، اور یہاں پر فاعل مؤخر ہے اور مفعول مقدم ہے۔ اور قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ جب فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو تو مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بکرن جو ہے یہ فاعل معنی الا کے بعد واقع ہے۔ انما جو ہے جس طرح حصر کا معنی دیتا ہے الا، اسی انما بھی حصر کا معنی دیتا ہے۔ تو اب کہیں گے فاعل معنی الا کے بعد واقع ہے تو مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا فقیر کو یہاں مقدم کیا۔ نمبر 3 ابو حنیفہ یوسف، ابو حنیفہ یوسف ہیں۔ یہاں پر ابو حنیفہ یہ معرفہ ہے اور ابو یوسف بھی معرفہ ہے۔ قاعدہ تو یہ ابو حنیفہ مبتدا ہے اور ابو یوسف خبر ہے، اور قاعدہ بیان کیا گیا کہ جب مبتدا و خبر دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کو مقدم کرتے ہیں، لہذا ابو حنیفہ مبتدا ہوگا اور ابو یوسف یہ خبر ہے۔ نمبر 4 اکل الکمثرى یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا۔ یہاں پر کمثرى مفعول ہے اور یحییٰ اس کا فاعل ہے، اور یہاں پر حالانکہ دونوں کا اعراب تقدیری ہے لیکن یحییٰ فاعل کو مؤخر کر دیا گیا اور مفعول کو مقدم کر دیا گیا کہ وہاں پر یہ چیز تھی کہ فاعل یا مفعول میں سے کسی ایک کو وجوباً مقدم یا مؤخر مقدم کرنے کی صورت میں اعراب ظاہر نہ ہو، نہ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے فاعل یا مفعول کی پہچان ہو سکے، تو وہاں فاعل کو مقدم کرتے ہیں، جیسے کہ نصر موسیٰ یحییٰ۔ لیکن یہاں پر جو ہے قرینہ موجود ہے اس بات پر کہ یہاں پر یحییٰ آکل میں سے ہے اور کمثرى معقول میں سے ہے، کہ امرود جو ہے کھاتا نہیں کسی کو، اس لیے پتہ چل گیا کہ یہاں پر التباس کا خوف بھی نہیں ہے، اس لیے یحییٰ فاعل ہوگا اور کمثرى مفعول ہوگا، اس لیے یہاں پر مقدم کر سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں میں سے تقدیم و تاخیر دونوں جائز ہوتی ہے۔ تو کوئی قرینہ صورت نہ ہو، قرینہ لہذا کوئی ایسی صورت پائی جائے تو لہذا دونوں میں سے تقدیم و تاخیر دونوں جائز ہوتی ہے، تو یہاں دونوں جائز ہیں۔ تو یہاں پر فاعل کو مقدم فاعل اور مفعول میں سے کوئی بھی اعراب ظاہر نہ ہو اور نہ کوئی ایسا قرینہ ہو تو وہاں پر فاعل کو مقدم کرتے ہیں، لیکن قرینہ ہو تو مفعول کو مقدم کرتے ہیں۔ تو یہاں مفعول مقدم ہے اور فاعل جو ہے مؤخر ہے۔ نمبر 5 من جاء، من جاء یہ من جو ہے مبتدا ہے اور جاء اس کی خبر ہے، اور مبتدا یہ من ایسے معنی پر مشتمل ہے جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے کہ یہ صدر کلام کو چاہتا ہے اور استفہام کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے،
اس لیے یہ من جو ہے مبتدا بنے گا اور جا اس کی خبر بنے گا، تو من مقدم و مبتدا مقدم ہوگا اور خبر مؤخر۔ نمبر 6، نصرہ یحییٰ الضعیفہ موسیٰ، موسیٰ نے کمزور یحییٰ کی مدد کی۔ یہاں پر یحییٰ جو ہے مفعول ہے اور موسیٰ اس کا فاعل ہے، موسیٰ اس کا فاعل ہے اور یحییٰ مفعول ہے۔ قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ جب کوئی ایسا قرینہ ظاہر ہو جائے، جب ایسے قرینہ نہ ہو جس سے فاعل مفعول کی پہچان ہو سکے، تو وہاں فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ قرینہ موجود ہے، یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ یہاں یحییٰ کی جو صفت الضعیف آ رہی ہے، اس سے قرینہ پتہ چل گیا کہ یحییٰ ہی مفعول ہے، اس لیے جو ہے موسیٰ اس کا فاعل بنے گا اور یحییٰ جو ہے مفعول بنے گا۔ نمبر 6، نصرہ یحییٰ الضعیف موسیٰ، موسیٰ نے کمزور یحییٰ کی مدد کی، موسیٰ نے کمزور یحییٰ کی مدد کی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ موسیٰ یہاں فاعل ہے اور یحییٰ جو ہے یہ مفعول ہے، اور یحییٰ کا اعراب بھی تقدیری ہے اور موسیٰ کا اعراب بھی تقدیری ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب دونوں کا تقدیری اعراب ہو اور التباس کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو اعراب ظاہر ہونے پر تو وہاں پر فاعل کو مقدم کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ یحییٰ کی جو صفت ضعیف آئی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یحییٰ یہ مفعول ہے۔ جب یحییٰ مفعول ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر مفعول کو مقدم کر دیا گیا ہے اور موسیٰ اس کا فاعل ہے جو مؤخر ہے۔ جب قرینہ موجود ہو تو وہاں مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، اکرمہ موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کی تعظیم کی۔ یہاں پر موسیٰ جو ہے وہ فاعل ہے اور عیسیٰ مفعول ہے، اور یہاں پر جو ہے موسیٰ جو ہے فاعل ہے اور عیسیٰ مفعول ہے، کیونکہ یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ فاعل اور مفعول میں سے کوئی بھی اعراب ظاہر نہ ہو اور نہ ایسا قرینہ ہو جس سے فاعل یا مفعول کی پہچان ہو سکے، تو وہاں پر فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہچان کا کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے، دونوں کا اعراب تقدیری ہے، تو اس لیے کہیں گے کہ ہم پہلا والا جو موسیٰ ہے وہی فاعل ہے اور دوسرا والا عیسیٰ وہ مفعول ہے۔ ہاں، جیسی مثال ہے اکل الکمہ سرا یحییٰ، یہاں پر ایسی صورت میں کہ یہ کمہ سرا یہ مفعول ہے کہ کمہ سرا یعنی امرود کو یحییٰ نے کھایا۔ اب یہاں کمہ سرا کا اعراب بھی اگرچہ تقدیری ہے، یحییٰ کا اعراب بھی تقدیری ہے، لیکن اس سے معلوم ہو گیا کہ قرینہ کہ کمہ سرا معقول میں سے ہے، آکل میں سے نہیں ہے، تو وہاں پر اعراب ہونے کی صورت میں اعراب قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے مفعول کو مقدم بھی کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، ادب خالدن ابوہ، خالد کے والد نے اس کو ادب دیا، خالد کو ادب دیا خالد کے والد نے۔ یہاں خالدن جو ہے مفعول ہے اور ابوہ اس کا فاعل ہے، اور یہاں مفعول جو ہے یہ مقدم ہے، مفعول کو مقدم کرنا تقدیم کرنا یہاں پر ضروری ہے، کیونکہ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو۔ یہ بیان کیا گیا ہے فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو تو وہاں پر جو ہے مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے، لہذا زید خالدن جو ہے مفعول ہے اور ابوہ جو فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے خالد کی طرف۔ نمبر 9، فی الغرفتی طفل، کمرے میں بچہ ہے۔ یہاں فی الغرفتی یہ خبر مقدم ہے اور طفل جو ہے مبتدا مؤخر ہے، اور خبر کے مقدم کرنے کی جو وجہ ہے کہ خبر کی تقدیم ضروری ہے، وہ اس میں سے یہ ہے کہ خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے مبتدا کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو تو خبر مقدم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ خبر جار مجرور ہے اور جار مجرور جو ہے وہ اپنے مقدم ہو جایا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کا آنے والے کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فی الغرفتی یہ جار مجرور سے مل کر خبر مقدم ہے اور طفل یہ مبتدا مؤخر ہے۔ نمبر 10، نصرہ خالد، اس کی خالد نے مدد کی۔ یہاں پر جو ہے خالد جو ہے فاعل ہے اور ہو ضمیر مفعول ہے، اور مفعول یہاں پر مقدم ہے، مفعول کی تقدیم ضروری ہے
کیونکہ یہاں پر قاعدہ بیان کیا گیا کہ مفعول کی کب کب تقدیم ضروری ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب مفعول ضمیر متصل ہو، جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہاں پر مفعول کی تقدیم ضروری ہوتی ہے۔ لہذا یہاں مفعول ہو ضمیر ہے، متصل ہے اور اس میں ظاہر خالدن اس کے بعد ہے، تو یہاں پر مفعول مقدم ہے اور خالدن فاعل مؤخر ہے۔ نمبر 11، ما فاز الا ولد، کوئی کامیاب نہیں ہوا مگر لڑکا ہی کامیاب ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے ولدن یہ فاعل ہے، اور اب یہاں کہیں گے ولدن یہ فاعل ہے اور فاعل جو ہے الا کے بعد واقع ہو تو وہاں پر فاعل کا مؤخر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں فاعل جو ہے مؤخر ہے، جب فاعل الا کے بعد واقع ہو تو فاعل مؤخر ہوتا ہے، لہذا یہاں فاعل جو ہے الا کے بعد واقع ہے، اس لیے جو ہے الا سے پہلے نہیں ہوگا بلکہ بعد میں ہوگا، تو یہاں الا کے بعد ہے اور وہ ولدن یہ فاعل ہے اور مؤخر ہے۔ نمبر 12، ضربت موسیٰ عظمیٰ نے موسیٰ کو مارا۔ یہاں پر موسیٰ جو ہے مفعول ہے اور عظمیٰ جو ہے اس کا فاعل ہے ضربت کا۔ حالانکہ دونوں کا اعراب تقدیری ہے، لیکن دونوں کا اعراب جب تقدیری ہو اور وہاں پر کوئی اعراب بھی ظاہر نہ ہو، کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے فاعل یا مفعول کی پہچان ہو سکے، تو وہاں فاعل کی تقدیم ضروری ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر فعل جو ہے ضربت ہے، اور ضربت فعل قرینہ اس بات پر کہ اس کا فاعل عظمیٰ ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے اور موسیٰ اس کا مفعول ہے، تو جب قرینہ موجود ہے یہاں پر تو اس لیے یہاں پر مفعول کو بھی مقدم کر سکتے ہیں، اس لیے مفعول جو ہے موسیٰ یہ مقدم ہے، اور عظمیٰ جو ہے اس کا فاعل ہے جو مؤخر ہے۔ یہ الف جز مکمل ہو گیا۔ اب آئیے با جز ہے ہمارا۔ با جز کے اندر بتاتے ہیں درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نمبر 1 جملہ ہے زید این، یہ جملہ درست نہیں ہے، جملہ درست ہوگا این زید۔ این جو ہے یہ این زید ہوگا، تو اب کہیں گے کہ یہ این جو ہے خبر ہے، خبر ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہوتا ہے تو خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، اور جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی جو ہے استفہام پر مشتمل ہے یہ این، تو اس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے، اس لیے یہاں پر اس کو مقدم کریں گے اور کہیں گے این زیدن۔ این یہ خبر مقدم بنے گا اور زیدن مبتدا مؤخر۔ زید کہاں ہے؟ نمبر 2 اولاد علی السقف، یہاں جملہ ہوگا علی السقف اولاد، علی السقف اولاد، یہ علی السقف یہ خبر مقدم ہوگی اور اولاد جو ہے مبتدا مؤخر ہوگا، کیونکہ خبر جو ہے یہ ظرف ہونے کی وجہ سے ایسے معنی پر مشتمل ہے جس کے بعد آنے والا اولاد کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو تو وہاں پر خبر کو مقدم کر دیتے ہیں۔ یہاں خبر جب جار مجرور سے ہو کر مقدم ہو جائے گی تو نکرہ اولاد کا مبتدا واقع ہونا یہ صحیح ہو جائے گا، اس اعتبار سے یہ صحیح ہوگا اور درست جملہ بنے گا علی السقف اولاد۔ نمبر 3 ہے اکرم غلامہ زیدن، اکرم غلامہ زیدن، یہ درست جملہ نہیں ہے بلکہ درست جملہ ہوگا اکرم زیدن غلامہ، اکرم زیدن غلامہ۔ یہاں جو ہے زیدن جو ہے یہ مفعول مقدم ہوگا اور غلامہ جو اس کا فاعل ہے وہ مؤخر ہوگا، کیونکہ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو تو مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، تو یہاں پر جو ہے غلامہ جو فاعل بنے گا اس کے ساتھ ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی زید کی طرف، اس لیے اس کو زید کو مقدم کر دیں گے۔ جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو اس طرح سے تو اکرم غلامہ، اکرم زیدن غلامہ، درست جملہ ہوا اکرم زیدن غلامہ، تو غلامہ جو فاعل ہوگا اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹے گی زید کی طرف، اور قاعدہ بیان کیا گیا کہ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا کہیں گے اکرم زیدن غلامہ۔
نمبر 4 جملہ ہے صاحبھا فی الداری، یہ درست جملہ نہیں ہے بلکہ درست جملہ ہوگا فی الداری صاحبھا، فی الداری صاحبھا۔ یہاں پر فی الدار یہ خبر مقدم ہو جائے گا اور صاحبھا اس کا مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور صاحبھا میں جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر خبر کی طرف لوٹے گی، اور فرمایا گیا ہے کہ مبتدا میں ایک ایسی ضمیر ہو جو خبر کے جز کی طرف لوٹ رہی ہو تو خبر کو مقدم کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو خبر کے جز کی طرف لوٹ رہی ہو تو وہاں پر خبر کو مقدم کرتے ہیں، جیسے فی الداری صاحبھا، تو اب یہاں کہیں گے فی الداری صاحبھا۔ یہاں صاحبھا میں جو ضمیر ہے وہ ایک ایسی ضمیر ہے مبتدا میں جو خبر فی الدار کے ایک جز کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا خبر مقدم ہوگی اور کہیں گے فی الداری صاحبھا۔ نمبر 5 انکا فقیر فی ظنی، یہ درست جملہ نہیں ہے بلکہ درست ہوگا فی ظنی انکا فقیر، فی ظنی انکا فقیر۔ یہاں فی ظنی جو ہو جائے گا یہ خبر مقدم ہوگا، اور انکا فقیر یہ اس کا مبتدا مؤخر ہوگا۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو، جب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو تو وہاں خبر کی تقدیم ضروری ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ انا کا فقیر، انا اپنے اسم اور فقیر اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو رہا ہے تو یہ مؤخر ہوگا، اور فی ظنی یہ جو ہوگا یہ خبر ہوگی اور خبر مقدم ہوگی۔ تو یوں پڑھیں گے فی ظنی انکا فقیر، میرے گمان میں آپ فقیر ہیں۔ نمبر 6 بے یدی کا ما، تو یہاں پر یہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا ما بے یدی کا، ما بے یدی کا ہوگا کیونکہ یہاں پر مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہوتا ہو تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس کو مقدم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ما جو ایسے معنی پر مشتمل ہے کہ جس کے لیے جو ہے استفہام کے معنی پر مشتمل ہے اور استفہام کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے ما بے یدی کا، ما کو مقدم کریں گے مبتدا ہوگا، بے یدی کا اس کی خبر بنے گی۔ نمبر 7 اخو کا من، تمہارا بھائی کون ہے، یہ درست جملہ نہیں ہے بلکہ ہوگا من اخو کا، آپ کے بھائی کون ہیں۔ تو یہ یہاں پر من جو ہے، یہ من جو ہے اس کو مقدم کریں گے، اور من جو مبتدا بنے گا اور مقدم ہوگا، اور اخو کا اس کی خبر ہوگی، کیونکہ یہاں من جو ہے یہ فرمایا گیا کہ مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے تو وہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے، اور یہاں من یہ ایسے معنی پر مشتمل ہے جو صدر کلام کو چاہتا ہے اور جو استفہام کے معنی پر مشتمل ہے جس کے لیے تقدیم ضروری ہوتی ہے، لہذا اس کو مقدم کریں گے اور کہیں گے من اخو کا، تو من مبتدا بنے گا اور اخو کا اس کی خبر بنے گی۔ نمبر 8 ادب ابوہا فاطمہ فاطمتا، یہاں پر جملہ درست نہیں ہے بلکہ بنے گا ادبا فاطمتا ابوہا، ادبا فاطمتا ابوہا۔ تو یہاں پر ادبا فاطمتا ابوہا، فاطمہ کو اس کے والد نے ادب سکھایا، تو یہاں فاطمہ جو مفعول ہے وہ مقدم ہوگا اور ابوہا جو اس کا ادبا کا فاعل ہے وہ مؤخر ہوگا۔ کیونکہ ابوہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، اور جب مفعول کے فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو تو مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا ہم کہیں گے ادبا فاطمتا ابوہا، تو ابوہا کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے فاطمہ کی طرف، تو اب یہاں مؤخر ہو جائے گا فاعل اور مفعول جو ہو جائے گا وہ مقدم ہو جائے گا، ادبا فاطمتا ابوہا۔ نمبر 9 الرجوع متا، الرجوع متا، یہ یہاں پر ہوگا متا رجوع ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ ایسے معنی پر مشتمل ہے جس کا کلام کے شروع میں ہونا ضروری ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ متا رجوع ہوگا، متا یہ ایسے معنی مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہو تو اس کو مقدم کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، اور متا یہ ایسے معنی پر مشتمل ہے
یعنی استفہام کے معنی پر مشتمل ہے، اور استفہام کے معنی پر جو مشتمل ہوتا ہے اس کا صدر کلام شروع کلام میں ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا درست عبارت ہوگی متر رجوع، لوٹنا کب ہے۔ تو اس طرح سے یہ متع مبتدا ہو جائے گا اور رجوع اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو یہ جو تمرین نمبر 3 تھی اس کا بعض جز تھا یہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہمارا سبق تھا آج کا خلاصۃ النحو حصہ دوم کا سبق نمبر 66 تھا، مبتدا و خبر فاعل اور مفعول کی تقدیم و تاخیر کا بیان، آج یہ سلسلہ سبق نمبر 66 کا مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔